وہ جڑا راہ خدا وچ واصل بحق تھی ونجے او میری بارگاہ وچ چلاوے او شہید ہے تے جڑا شہید ہے او زندہ ہے. میں تواڈے کول پوچھتا جڑا رب دی پاک راہ وچ قتل تھی ونجے اللہ قرآن وچ بیان فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اوے تساں اپنی زبان نال نہ کہے کہ مر گئے. اللہ کیا ہے فرمایا بل احیاء اے زندہ ہے. میں تواڈے کول پوچھتا درخانہ دا بال راہ خدا وچ مر ونجے زندہ ہے. لوہاراں دا بال راہ خدا وچ مر ونجے زندہ ہے. نایاں دا بال راہ خدا وچ مر ونجے زندہ ہے. پٹھاناں دا بال راہ خدا وچ مر ونجے زندہ ہے. ملکاں دا بال راہ خدا وچ مر ونجے زندہ ہے. سیداں دا بال راہ خدا وچ مر ونجے زندہ ہے. محمد آج دنیا سارے تے فتوی لاوے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت و شان مصطفیٰ. اے جڑا مجمع بنا پہ اے دھرنا دا نہیں، اے مسلم لیگ والے تے پی ٹی آئی والے دا نہیں. او میاں پی ٹی آئی والے ساری باری آسی پر ہن بولو تو صحیح نہ اونچا کو سارے سبحان اللہ. اے اڈلے بلندے بیٹھے اڈلے گھاٹن کوئی رولا وچ ہے صحیح. سارے نبی سے دے غلامی میں اونچا بولو سبحان اللہ. اے میں جو سال دے بعد ربیع الاول شریف وچ ایک دفعہ والا آندا پیا میں جو اج آمد دیوار وچ سبحان اللہ آندیا کھڑیا ہوئے ایک دفعہ آگے زور سے سبحان اللہ. خدا دی قسم آج دنیا سارے تے فتوی لاوے یار آقا دی ذات مبارکہ دنیا تو پردہ کر کے میں کہ مرن تواڈے سارے نبی بھی زندہ سارے ولی بھی زندہ. جتھاں اج سائیں ستے پن ہنگال کو پھرولو جدری جتھاں اج سائیں سارے بولو جتھاں سائیں اج اے زمین دا ٹکڑا جنت دا. اچھا کلہ سائیں زندہ نہیں صدیق نال ہیں سبحان اللہ. کلہ صدیق نال نہیں یہ تا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جلے آپ دا وقت وصال قریب آئی آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو صدا. حضرت عمر بن خطاب بھی نبی سے سورے پاک ہیں. آپ خدمت جہادر تے فرمائے ہے کرا ہے جلے میں دنیا جو پردہ کر وجہ نا میرے کو دھما ہے غسل دیوا ہے چار پیدے رکھا ہے کپڑے پوا ہے چار پوائی چاہ کے مواجہ شریف دے سامنے وہیں تے رکھ دیوا ہے. فرمایا وال کیا فرمایا نبی کو سلام کرائے. ہائے ہائے 1,10,000 صحابہ ودیان کہیں حضرت ابوبکر صدیق دی گالوں تے اختلاف کہنی کی تھا. آخری میں نبی دنیا جو پردہ کر کے میں سلام کیوں کرا. آج تا بندے ساکو آدھیں یہ تو درود نہ پڑھو ات پڑھو میں کہ سبھی کرتا ہوں لائے وے جنہیں جیا میں کہ اے یاد رکھو سادہ سپیکر درود پاک تساں کیا دے پہنچتے یا نہیں پہنچتا. اے دلائل الخیرات شریف حدیث پاک ہے جڑی حضرت علامہ محمد بن محمد سلیمان الجزولی علیہ الرحمہ سرکار نے حدیث پاک کو نقل کی. آپ فرمایا اسماء صلاۃ اہل محبتی و عارفہم. میرے آقا سے فرمایا اسماء عربی گرامر والے سونے سونے جوان بیٹھے اسماء واحد متکلم دسی گئے. میرے آقا سے دی ذات مبارکہ فرمایا مشرق علیہ میرے تو درود پڑھ دین مغرب علیہ میرے تو درود پڑھ دین شمال علیہ میرے تو درود پڑھ دین جنوب علیہ میرے تو درود پڑھ دین تعالی میرے درود پڑھ دین فوق علیہ میرے تو درود پڑھ دین رب دے فرشتے میں محمد دے درود پڑھ دین جانور بھی میرے محمد دی ذات تے درود پڑھ دین دریا وچ رڈن والی مچھلیاں میرے تے درود پاک پڑھ دین. آقا دی ذات مبارکہ فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب تحت و فوق بڑے چھوٹے سارے میں محمد دی ذات تے درود پڑھ دین. درود سارے پڑھ دین سندا کلہ میں یہ نبی سے فرمایا تو سنن والا جیڑا شخص سن دے او جیندہ ہوں دے. کیا بات ہے شرط جیندہ ہوں دے سن دے جی ہن میں اے تنیا تھا جڑے بولیں دے نوئی جیندے ہوں اے تو سا سیانے ہی بھائی. اچھا جیڑا شخص سن دے نا او جیندہ ہوں دے. ہن میرے آقا سے فرمایا میں سن دا چلو اے تو بڑی ساری گال ہے بھائی یہ گال ہے. میرے آقا سی فرمائی نلاب دا اذا ودیا فی قبر ہی جلے بندہ فوت تھی ویندے تو تساں قبر وچ ویندے دفنا آندے ہی وے تے جلے دفنا تے واپس پہ لوٹتے ہوندے وے تساں جلے واپس گھر وچ آندے پے ہوندے وے تواڈے پیراں دے تلو جڑی آواز نکلدی ہے لا یسمع او کر ان علیہم تواڈا مردہ قبر دے وچ سندا پیا ہوندے. ہن فرمان ہے نبی سیندا تو اک مولوی صاحب کوئی نہ جیڑا بندہ اچا سندا ہی بھلا اوہی سن سکدے جیڑا ڈور آئی اوہی سن سکدے. حسین گئی چو بابے واسطے بڑی ساری مشین اچا سنن والی گھن آیا اسے بٹن بند آئی بابا سن سکدا ہی بٹن کو جلے آن کروا ول بابا سندا ہی جلے ہائی ڈورا. ہن اساں ٹر دے نے بابا کیویں سن دے رب دی ذات مبارکہ فرمیندے نے اے ڈورا سننا نہ سننا دنیا وچ جلے قبر وچ آویں دے پر جیڑا نہیں سندا اوہی سن دے جیڑا نہیں
دے تھا وہی دے تھے حضور وجہ کیا فرمایا جلے زمان بدل ویندے مکان ہی بدل ویندے جلے مکان بدل ویندے والا حالت ہی بدل ویندی او جلے حالت بدل دی والا بندے دی شان ہی ہوندی ہے اتنا بندہ اگر اونچی آواز نال سن دے ول قبر دے وچ بہتے جُتیاں دی آواز کوئی سن سکدے اوے جے اگر نبی سیدہ غلام قبر دے وچ جیندیاں دے جُتیاں دی آواز کو سن سکدے اگر سلطان بخش والے دے اج مصطفی دے غلام تے درود پاک چ پڑھن محمد سن نہیں سکدے جواب دے سونی سکدن اچھا سبحان اللہ سونی سکدن جواب تو صاحب سنبھل سے بھائی اے پہلے صاحب یہ فون کی دو ہے میں تو کو آکھاں یہ اگلے پروگرام والے دا تو سندا وائنتے پوزر سامنے یہ جنی مولوی مصروف ڈاڈے ہوں میں کہ تو سنگ نہ لنگو جنہیں والا ساکو پروگرام مل سن میں کہ نیت ٹھیک کرو جا سرکار دا ذکر بھرا مکنا نا رات ایک جا دیتے حاضر استاد جی پتہ نہیں کتنا دے ایک بیلی نوٹ دیتے ادھے پیسے دے نمبر کہنا تو سان نال کڑے دے ہاتھ تھی بھائی بڑے ہاتھ کہندا ہے ہن میں اگر آکھاں جا بھائی تو تقریر کھڑا کرنا تے جڑے میرے نال والے بیٹھے نا استاد جی اور فرماندے بیٹھے ہونی آئے پے اچھا جیڑے تواڈے کو نہیں چے ساکو دے کوئی نہ تساں پتہ کیا دے تساں آ دے ساکو اے پتہ ہے جڑا کی نہیں نہ چلے چلدا ہی محمد دے نام دے ہائے اوے اللہ دی قسم ہے جے ساکو کوئی سدیا تگاری واسطے ساڈا جسم دے کے فزیکلی طور تے آ کے وے کاکا تھال چماون والا ایک 1122 والی مشین چاوے سی کچھ دے کو نہ سڈو اے شودا آپ ٹی بی دا مریض ہے شودا کیا کرے سی پر خدا دی قسم ہے میرے محمد عربی کو پتہ ہے وزن تا نہیں چاہ سکدا پر منبر تے کھڑتے محمد دا درود تا پڑھ سکدے نا ارے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا علی شاہ حیدر دے میں کوئی پرچا واہ وکانیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جان دسی میرے گل پٹا تیرے نام بلا تیرے نام نو جب سنان دسی تیرے نام لے کے لنگ پار ویسا مینو آسرا تیری شان دسی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض پیر پیران دسی کیا بات ہے کیا بات ہے صدیق سے ہی فرمایا جی کیا سبحان یہ گال بڑی چسا بھی ہے کیا ہے صدیق سے فرمایا عمر پاک یہ نو جا سرکار دی بارگاہ ہے میں ہیک کرائے لیکن میں دنیا جو پردہ کر گنا میری چار پہ چاہی بنے سرکار دی مواجہ شریف دے سامنے رکھا پہلے نبی سنگھ کو سلام کرائے کیا بات ہے کیا بات ہے پہلے میرے آقا سنگھ کو سلام کرائے وال فرمایا وال نبی سنگھ کو عرض کرائے سونا بڑھا غلام آیا پہ اگر ہووے اجازت تا دفناؤں اگر دروازہ ونجے لہے تے جندرہ ونجے کھول ڈاڈ ہم دی پکی گالی بھی کو یاد کرا ہے اگر دروازہ ونجے لہے تے جندرہ ونجے کھول وال اندر کبری کھٹا ہے چاہ میں کو دفنا ہے چاہ اگر دروازہ ہی نہ کھلے تے تالا ہی نہ ہلے وال میں کو عام قبرستان دفن کر دیوا ہے اللہ دی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق فرما دیتا حضرت ابو بکر صدیق دا فرمان سنتے حضرت عمر بن خطاب آدے سونا تالا لگا کھڑے تالا ان وقت تک کہیں نہیں کھلتا جب تک اندے وچ چابی نہ لگے چابی چلو میں ان بندے کو گھننا دا جندے کو چابی ہے پئی چلو جلے چابی گھنتی آسان تالا کھول دے سن دروازہ کھولوے سی اندر قبر کھٹے سن جا آپ فرمایا کوئی نہ حضور وجہ کیا ہے آپ فرمایا تو کو جڑا کچھ آکھنا چاہنا شارحین حضرات نے جڑی حدیث پاک دی شرح کی تھی اندے وچ ترجمہ سونا جا کیتے توجہ میرے وال کیا آپ فرمایا واقعی سچی گال ہے جویں نبی سین دے نال ٹھرن والے ہن ایویں صحابہ نال ہی ٹھرن والے حسین جویں نبی نال سڑن والے ہن ایویں صحابہ نال ہی سڑن والے حسین جویں نبی دے منافق ہن ایویں صحابہ نال ہی بغض رکھن والے حسین متن میں مصطفی کریم دا غلام اے تا نبی سین دی محبت نبی دی غلامی دا کلادے دی برکت ہے تساں میں کو قبر وچ دفنا دے سو پر جیلے منافق صحابہ نال بغض رکھن والے آسن او اکسن کوئی نہ اتنا تا زبردستی کیتی ہے نبی تا راضی بھی کہنا ہے اے تالا تا ہونا خود کھولا ہے آپ فرمایا جیلے مواجہ شریف دے سامنے میری چار پائی بانتے رکھے سو تالا ویسی کھول
دروازہ وسیلہ ہے ول کائنات دے لوگاں کو پتہ چل سی صدیق اکبر زبردستی کہنا کیتا ہے صدیق اکبر نے اپنا حکم کہنا لایا ہے بلکہ جلے تالے گیا ہی کھول دروازہ گیا ہی لہے ایندے وچ صدیق اکبر نے چابی عمر بن خطاب کو کہنا نہیں دیا ہے بلکہ ایندے وچ رضا محمد مصطفیٰ دی ہے قیامت تک بغض توئی بچ ویسا ساتھ مصطفیٰ دا ہو سی رفاقت صدیق اکبر دی ہو سی جی میں نبی دا یار غار ہم ہی میں قیامت تک محمد دا یار مزہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ پیا ہی نبی سے دا واللہ ہویا ایک ہوندے دروازہ بند تھی ہویا بھی ہوندے واللہ ہویا اللہ کرے نبی دا دروازہ بند نہ تھی کیونکہ اللہ دیمن والا ہے محمد ورناون والے حاتم تائی دے 8 دروازے ہیں دھی سیدہ خاتون جنت کل آ گئی میرے بابے دے 8 دروازے ہیں میں وال ایک دفعہ جو سائل آ کے پندے میرا بابا وال دیں دے دوجھے دروازے دے پنے اوہ فقیر میرا بابا وال دیں دے 8 دروازے دے پن کھڑے میرے بابے کنا جھینا کی نہیں دیتی سیدہ خاتون جنت فرمایا تیرا تا پیو ہی کنجوس انہیں کنجوسی زہر تھی جی کیا بات ہے تیرا تا پیو ہی کنجوس ہے سرائے کی اجازن تیرا تا پیو ہی شوم ہے تیرا تا پیو ہی شوم ہے میرا پیو شوم کی میں 8 دروازے دے پندے میرا بابا ہکے فقیر کو وال وال دیں دے آپ فرمایا جی اگر تیرا پیو سخی ہوا ہکی دفعہ دے ویا وال تشودہ نہ آویا وہاں کہ کوئی نہ 8 دروازہ سخی جتیا آپ فرمایا ولکنا لنگ ہمیں مدینے ولکنا لنگ ہمیں میدان کربلا ہے امام سجاد زین العابدین سے جلے واپس تخت مدینہ دے اندر تشریف گھننا ہے ایک قاتل آپ دی خدمت دے اندر حاضر تھیا سارے فقراء آپ دی خدمت چ لنگر کھڑے گھندن قاتل حسین اے بھی شخص آپ دی خدمت چ حاضر تھیا آپ کو خیرات منگو آپ نے خیرات دیتی لنگر منگو لنگر دیتا کپڑے منگو آپ کپڑے چریتے پاگ منگو آپ پاگ چریتی جتی منگو آپ جتی چریتی آکھن گا سونا باہر دا مسافرہ سواری کہنی پیدل ویسا مگر عرب دی سرزمین دا ریگستان دنیا میں بڑا مشہور ہے مہربانی فرماؤ میں کو سواری دے چا آپ کو سواری چریتی اے جڑے سواری تے چڑھا نفس امارہ ہی کو چوٹ ماری ظالمہ میدان کربلا جو تسا کیا کیتا ہوئے اج مدینے پاک سیدہ کیا کیتے واپس چلو تے حضرت امام زین العابدین تا دروازہ کھڑکا کے پوچھ دے آدھے زین العابدین تا ایسا کو سنیانا کہنی آپ فرمائے وہ ظالمو اجنی ایسا نہیں سنیانا بھلا کربلائی کہیں کو بھول دیئے انہاں کے ساتھ بلدے ساتھ سے یہ سارا معاملہ کیا تھے انہاں کے سنا میں تیرے کو لنگر منگے تے لنگر دیتے میں تیرے کو کپڑے منگے تے کپڑے دیتے میں تیرے کو پاگ منگے تے پاگ دیتے میں تیرے کو جتی منگے تے جتی دیتے میں تیرے کو سواری منگے تو سا اپنی سواری چڑھی تھی آپ فرمایا اصل تے تیرا قصور نہیں جیلے میدان کربلا وچ ہسے اصل تواڈے مہمان ہسے تساں ساڈے میزبان ہوے اج مدینے دی سرزمین تے تساں ساڈے مہمان ہوے اصل تواڈے میزبان ہسے اوتھا میزبانی تساں کیتی ہے مدینے وچ میزبانی محمد دی آ تساں پوچھ دے ویسا آج اللہ دی قسم ہے ہر کہیں دین کو لوگ دے میں توڑے کو پوچھتا سا دین کو دیتا کیا ہے جیڑا ہی اٹھیں دے کوئی 10 روپے دین کو لوگ گھن دے کوئی 5 روپے دین کو لوگ گھن دے کوئی مسجد دین کو لوگ گھن دے کوئی امامت دین کو لوگ گھن دے کوئی ممبر دے نبی دے دین کو لوگ گھن دے ہر شے اصل دین کو تک دیے پر دین کو دیتی کیا ہے اسن تا ایک بچہ قرآن مجید دا حفظ واسطے بال کو مسجد وچ نہیں بھیجیں دے بتن سارا مولوی بال بنتے حافظ بنتے دین دا مجاہد تے غازی بن بنے او علامہ اقبال ایک جملہ بیٹھے والے دن علیہ مفتیان دین سے یہ پوچھتی ہے کربلا بدعت اسی کیسے کر جو جینا سکھا گیا ارے تم سے تو ایک بابری مسجد بھی نہ بچ سکی میرا حسین محمد کی پوری شریعت بچا گیا سارے تے نوجوانوں کو حالی ایف بی نہیں پئی مکدی ساری نیو جنریشن کو حالی تا میسج تا چیٹ نہیں پیا مکدا ایکو چیر ویلے دیکھو کیبل دی ذات دے چے ایکو چیر ویلے دیکھو نت دی صورت دے چے ایکو چیر ویلے دیکھو ٹچ موبائل دی صورت دے چے دسا تیریاں جوانیاں کدے ویسن کدے سوچے تو غلام کہندا ہے
سارے نوجوانیاں دے داڑیاں تے چیک کرو چا پتہ ایویں لگ دے نہیں منے دا مر گئے پہلے کھوتے دیا کٹاں کریاں تے ڈیزائن ہوندے تے بڑی دیاں پہلے نہیں پوچھ دیں کھوتا کٹ کراواں خچر کٹ کراواں ہن ظالم تائیں سرکار دی سنت تا اتنا مذاق اڑائے یہی تھائیں داڑھی ہوندی ہے یہی تھائیں داڑھی ہوندی ہے دسا اے محمد دی سنت یا مذاق ہے ہی کٹ کو کریں دے ہوئے تو جو مرد قبر وچ ویسے کیا تے کو محمد متھے لے سی وہ داڑھی تو مذاق تا سکھا ہی نہیں کیتا انہاں دے گرو ہکو کو جا کے وہاں کے بال نہ کٹوائے انہاں کرا ہوں دے نہیں کٹوائے تائیں کیا کچھ کیتے دین نال تائیں گدہ تہے دین کو ڈٹا کیا ہی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو ارے تم سبھی کو چو تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو اساں تے جلے گھر چوں پنڈال تشریف گھنتے آنے ساری جتیاں پرانیاں ہوں گے جلے واپس میرے جتیاں نویاں ہوں گے ساری تا حالت زار ہے نہ گفتہ بے اساں مسیح تے ونجوں جتی اگو رکھو نماز نہیں تھی جتی پچھو رکھو جتی کہنی ہوگی وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہو تم ہنود یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کیا کیتے ہی ہون تک ہے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ صرف غلامی دا دعویٰ یہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑھی یعنی مولوی رکھے روٹی کے بعد میٹھا کھانا نبی کی سنت ہے میں کہ داڑھی او علامہ اقبال رو روتے جملہ بیٹھا دے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو ارے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا تائیں کیا کیتے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا کیا کراں رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی کوئی اذان دیمن والا جو کہہ نہیں کھڑا تیرے دل کیویں کھسیچ کھسیچ کے مسیح چھاویں گلہ تتیں سارے نالی کرنے سیدنا امام حسین علیہ السلام دی کانفرنس مقصاون دا مقصد یہ نہیں ہوندا آکھی چو ہنج نکلے ایک بالی 5 وقت زندگی بھر دا نمازی بن ونے مقصد پورا ہے دین کو گدہ ہی وے دیتا ہی وے کشے کوشش کرایا اندہ بات اساں اپنے بچوں کو بڑے ویلے مسجد بھیجے تھے بھی آئی کچھ نہ جلے مسجد ویسی اللہ دی قسم جلے شام کو واپس آسی چلو سکول دا ٹائم جتنا کچھ ہوئے ناشتے تو پہلے وائن تھے مسجد پڑھا ہوئے جلے واپس آوے سکول چلا ونے پچھلے ٹائم والا وے وال مسجد چاوے مغرب تو بعد تو پہلے مسجد تک کراوے عشاء تو بعد وال مسجد تو گھر چ آوے بال کو 8 دن بعد سنا ہے چا پتر 5واں کلمہ دا سنا چا ساری حالت ہے جلے ساڈیاں کھاٹاں چویاں ویندیاں ہوندیاں اگو ایک بیلی پڑھ دے دے کلمہ شہادت اے پیچھے پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد یہ قوم دی چٹی داڑھی تھی گئی حالی تک اے پتہ کہنی کلمہ طیب کڑے تے کلمہ شہادت اگلا پڑھ دے کلمہ شہادت اے پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد یہ قوم زندہ ہے یہ قوم بیدار تھی گئی ہے سارے مولوی صاحب دی تنخواہ 7,000 روپیہ ہے 7
21,310 روپے دی مار دی میں 200 نا 7 21 ریاضی میری کمزور ہے 210 روپے استاد دی تنخواہ کیتی ہے 210 روپے پروفیسر دی تنخواہ کیتی ہے 40,000 روپے جڑا تھوڑے بابے دا جنازہ کھڑا پڑھیں دی ہوندی تنخواہ 210 روپے جڑا تھوڑی مسجد کھڑتے ازانہ کھڑا رہندی ہوندی تنخواہ 210 روپے ڈیلی دے درخان دی چوکی ہے دیوار دی 750 500 1000 روپیہ ہن تک کم 1000 دو ٹیل ماربل والا وکھرا اودی چوکی ہے 1500 جیڑا تہاڈی مسجد وچ کھڑتے نماز کھڑا پڑھندی ہوندی ہے 210 روپے ذریعے استاد 16 سال دے بعد آکھیں چا تنخواہ دا ودھاؤ انہاں کو استاد جی خیر ہے خرچہ ود گیا جی میں بجلی دا بل تسا بلیندے وے استاد ہی تا اوے بلیندے جی میں موٹر سائیکل دا خرچہ تہاڈا استاد روندا اوے جی میں تہاڈے بال ہیں استاد روندا اوے جی میں تہاڈے بال بچے استاد روندا بیا استاد رون واسطے تو جبریل گھنا دے کیا بات ہے کب تک مولوی کو کمی دی نظر نال دیکھ سیں تو میں تیرے کول پوچھتا جڑا بچہ 5 سال قرآن مجید پڑھتے مسجد تا من کے امام برسی کو 7,000 روپیہ تنخواہ دے سے تے اگر بیمار ہے رات کو بستر دے نیندر نہ آوے کیلکولیٹر چاہتے او ضرب چمارے تقسیم چ کرے دیکھا تا صحیح بیمار دی چوکی تنخواہ بن دی 210 روپے مشودے دیا آندرا باہر آسن اکسی کمالے میں دا نایا دا کم چا سکھدا چلو فشل مشل کراتے بیمار دا 1200 دا بن منیا تائیں تو تانے چڑی تن تائیں صرف یہ کو جملہ چالا ہے تو تا کمی ہے میدان قیامت آمالے دیکھ گھنساں میرے مصطفیٰ دی ذات مبارکہ گال نال کے کو لیں دن میرے مصطفیٰ دی ذات کا دھتکار کے کوئی چو چھوڑے دن خدا دی قسم جڑے بچے کو آج تو سینے نہ لے لیں دا اپنے بچے کو سکولے چھوڑنا پوے پک ڈراپ چھوڑی میں دیئے پچائی میں دیئے او وین دا انتظام کرنے حافظ قرآن واسطے پھٹی پرانی جتی اور پیدلی میں بننا گھنتے گھر مسیح جو پہنچ ویسے قیامت علی ہمارا شان دیکھیں اللہ دی قسم ہے جڑا آج حافظ قرآن کو پیدل ودا ٹرنے اے تیرا قصور نہیں میرے محمد عربی دا فرمانے جڑے بچہ قرآن پڑھن والا گھروں ٹرتے مدرسے تک پہنچتے پیدل نہیں ودا ٹرتا ہوندا پر جبریل دے ہوندے ٹرن والا حافظ قرآن میرا مقصد ہے نہیں کہ تسا سکول دی تعلیم نہ گنو میرا مقصد صرف ہے کہ سنجان پیدا کرو تعلیم جو بھی ہوئے مگر دل وچ میرے محمد دی سنجان ہوئے تھکاونا مقصود کہنی یار تو کو 11:35 تھی گن اور یہ تھوڑی کمال محبت ہے اور کمال شفقت ہے اصل دے آج 4 پروگرام ان 5ویں دے آیا کرنا ایک باقی ہے تے سویرے والوں میں پروگرام ہے اور یہ جڑی میری بھاگ دوڑے اور میرے کو پتہ ہے کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے یا نہیں اسلام کے مطابق درود شریف پڑھو جو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عمر برتھ ڈے BRITH DAY گڈ لک کتنی نمبر دے سمے کو جی میں چھوٹا جی ہوں تو استاد اگر 10 سے یاد کرا میں گیم نیٹ چاہتی ہے نیٹ کھیلنے والا میں کسا ایک ہے میں کسا تو نہیں اگر نیٹ چاہوں استاد نے کہا میں تو کہ 10 سے یاد کرا خیال کیدا کرو تو سب برتھ ڈے منانا جائز ہے برتھ ڈے ہے جمن کو بھئی یہ سال گرہ منانا جائز ہے بڑے تو دھیان ہے یار بنو یار اے جڑا سال ہوندے اے ود ویندے بال دا یا گھٹ ویندے تے بل خوشی کہیں 100 گز رسا دے گنڈ سرے دے سال گرا ہندو تو غور کرو استاد کو ہندی ڈیفینیشن درس آوے یہ کیا ہے سال گرا کیا ہے سال گرا 300 بیمار سال کتنی بیمار ہیں 360 سال دے بعد تساں گنڈ پیندے وے یہ گنڈ کہیں پیندے وے تساں
ایک گانڈ پیندے نہیں وے ایک کھلیں دے وے ایک کھٹ گئی ہے زندگی کھٹ ویں دی تساں خوشی منے دے ہیپی کمال ایک کوئی سیانے وے تساں جیڑا تو کو سویرے سورج نظر آسی تساں کیا دے ساری زندگی دی نمہار ود گئی ہے کھٹ گئی ہے جو اساں قبر دے نزدیک ویندے پے ہیں خوشی تو صحابہ نبی دی خدمت وچ بیٹھے ہیں سرکار حجرے پاک جو جل باہر ہے سرکار صحابہ کرام دے خوش تھیندے بیٹھے ہیں آقا دی ذات مبارکہ دو فرمایا اتنے خوش جو چکی ہوئے کیا جنت کی خوشخبری مل گئی ہے خوشی کہیں ہے خوشی تے تدن منو ہا جلے زندگی بات ونیا کوئی اعمال ہی ہو جے کروں ہا گال ول لمبی تھیندی ویندی ہے ایک بابا جی ہیں تے نماز اثر دا وضو بیٹھے کرے نمازاں کیتی ہیں ہن ہولے بلائے نماز اثر دا وضو بیٹھے کرے کاکا ادریل آ گیا او ادریل آتے روک گیا بزرگ ڈیٹھا ادریل آیا کھڑے فرمایا آ کہ میں آ یہاں پر تو اپنا کام کر مولوی جن کتابیں لکھے مولوی اشرف علی تھانوی ہے جمال الاولیاء لکھے خواجہ محمد عمر سرکار دا حوالہ دیتے ٹھیک ہے دیوبند حضرات نے لکھے پر میں ہون کیا ہے یعنی کہا کہ وضو کر وہ کہ تیرے کھاتے سے رعایت ہی کہنی با میں تے کو جیتی پیسے دوں معافی منگو بل کیوں روک گئے وہ کہ میرے کھاتے سے رعایت کہنی پر جلے آمن لگا نا وڈی ذات جو اعلان ہے خیال کریں بندہ میرا ہی خیال کریں بندہ میرا ہی ہن تو دسا مرد نہیں وہ کہ مرن تمہیں کو مینا کہنی پر گال ہے مردہ ضرور پر جی اگر پوچھتا پہ مل ذریعے مہلت دے جا وہ کہ ہون کیا ہوا کہ نماز اثر دا وضو بیٹھا کرنا وضو کرن دے نماز پڑھن دے مصلی دے بنا سارے مقتدی آوے انہاں کو ادم مردہ پیا کلمہ دا کوئی گواہ تا بن ونے حتیٰ کہ اسرائیل واپس رب دی پاک بارگاہ پہنچا آپ نے نماز پڑھ کی دی تسبیح فاطمہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ او بھی مکمل کر کی دی مقتدیاں کو فرمایا جی مردہ پیا انہاں کہ مولویاں دی عادت ہے سارے کو ٹور دے ویندے اے انہاں دے چاج ہوندے اے میندے شیندے کہنی اے بیاں دے جنازے پڑھ دے بیاں دے جمعراتی کول خانیاں کر دے وال ویندے آپ فرمایا کلمہ دے گواہ تھی ونجو مردہ پیا انہاں کہ مولوی نہیں مردے حتیٰ کہ میں آپ مصلی دے بیٹھے لمبے جو تھے کلمہ شریف پڑھو نہیں صحیح سنائیو نہیں صحیح گواہ ہی تھے روح کفس اندری دے پرواز کر گئی کئی بندے مراقبہ کرتے پوچھا بابے آئی محنت کی ڈوکی دے تیکو کی میں پتہ لگے موت تا وقت قریب آگے وہاں کہ بھی کچھ نہیں میں کرنا 100 گاج رسا گانڈ سیرے دے ایک کراہے خدا دے بان منجے تساں جلے موت تا وقت اسی رب توڑے کو لو پوچھ خودی کو کر بلند اتنا ہے کیا بات علامہ اقبال فرمیندے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا سجدوں کے عوض مجھے جنت ملے یہ بات مجھے منظور نہیں کیا بات مولا بندہ ہوں تیرا کوئی مزدور نہیں رابع بصری کو لاکھ نہیں جو لمبے سجدے کریں یہ جنت واسطے ہوں کہ کوئی نہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو مجھے تو فقط آپ کا سامنا چاہیے ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتی ہوں علامہ اقبال کو کہیں پہنچ گیا انہوں کہ اتنے لمبے سجدے جو کرنے والے کیا مل دے آپ فرمایا اچھا یعنی جی آپ فرمایا جنت گھننا چاہتے ہیں جی آپ فرمایا کدہ ہی نہ ونجو اما دے قدم چمو چاہ اما دے قدم دے تلے جنت میرے نوجوان 5 وقت نماز پڑھنی ٹھیک ہے بڑے دا ادب کرنے استاداں دے تک قدماں دے وچ پائے ونے دنیا دا عظیم انسان بن مولوی میر حسن علامہ اقبال دے استاد ہیں انہاں کول کہیں پوچھا اتنا بڑا استاد تھی کہ کوئی کتاب ہی لکھی ہے یوں کہ ہکا کتاب یعنی کیا یعنی اقبال موقع اقبال کوئی کتاب اقبال تھا شیخ نور محمد پتر اور یاد رکھا ہے شیخ نور یہ تو استاد رہوں کہنے تھے میں صحیح وجہ سکول جایا کھڑا میں کوئی ڈنڈے نہ ڈر رہے شیخ نور محمد صاحب اور علامہ اقبال دے ابا جی بینک وچ ملازم بن گئے جلے ملازم انہاں دی لگی نا تے انہاں دی اما بڑی سیاਣੀ ہے اونلے علامہ اقبال دودھ اجاں پیندے ہیں یعنی اجاں چھوٹے جہاں ماں دا دودھ پیندے ہیں علامہ اقبال دی اما نے ایک بکری چگی دی بکری گھندے ہوں بکری دا دودھ علامہ اقبال کو پیوان لگ گئی علامہ اقبال دا ابا بینک کے ملازم لگ گیا جلے ملازم والی تنخواہ آپ دے گھر چاہیے آپ نے ڈٹھائے تنخواہ کی ڈوئے وہاں کتے کو پتہ کہہ نہیں میں نوکری میری لگ گئی میں ملازم ہاں کس طرح جنے بینک دا پھر میں بینک کے سود ہوندے
وہاں کے وال کیا کرا؟ آپ فرمائے چلو جب تک تیری بینک وچ نوکری ہے نا میں تیرا اپنا دودھ اپنے پتر کو کہنا پی لیتا ہوں۔ بکری دا دودھ پی لیندی رہی تے جلے بکری دا دودھ پی 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 کے علامہ اقبال اتھوں تک آیا تے کہیں علامہ اقبال دی اما کو پوچھ دیدا یہ جڑا تیرا بال ہے نیک بڑا ہے جلے بداری چ لنگدے ات چاہ تے نہیں لگدا اکھ جھکا تے لنگدے آپ فرمایا وچ محنت ماں دی ہے۔ پتہ چل گیا ماما اگر حلالی ٹکر دیمن والی ہومن پوتری تا کلندر لاہوری بن دین حتیٰ کہ ول ڈھیر ساری گالیاں تو سن تھک ویسو مگر میں اتنا کچھ آپ دی خدمت وچ عرض کرنا کچھ تھی ونجے استاداں کو ترچھی اکھ نال نہ دکھائے سادیہ شرازیہ سبق مدہ کمزات را کمزات چو ملا شود شکوا کنا استاد را استاد جی جڈانی سبق دے بے نسلے کو نہ دے نسل والے کو دے اگر بے نسلے کو سبق دی تو منبر دے اسی تے کوئی بھونک سی محمد کوئی بھونک سی اگر نسل والے کو سبق دی تو منبر تے بعد چاسی محمد دی تعریف پہلے شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی سنت ہے ایک روح انسان سارے استاد سارے معمار ساری تربیت کریں دیں اور ابا ساری تربیت جسمانی کریں دیں استاد ساری تربیت روح دی کریں دیں اللہ دی پاک بارگاہ دعا اگر کوئی لفظ ٹوٹا پھروٹا تو دل کو سخت لگ گیا ہوئے اللہ واسطے میں کو معاف کر دیوائے کوئی چنگا جملہ لگ گیا ہوئے تو دعا کر چھڑائے اگر کوئی پھٹا پھیٹا جملہ لگ گیا ہوئے بل میری اصلاح کر چھڑائے اللہ دی پاک بارگاہ دعا اللہ سارے نوجوانوں کو سلامت رکھے زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ زمانہ بے حیا ہے اپنی عزت کو بچا ہو نہ ہوئے معاشرے کے لیے نک کڈھن جو گنرا میں آپ ہی بدنام تھی پیو کوئی بدنام کرے سے کچھ تھی ونجے اپنے منہ تے کالک نہ من لیں خدا ناراض تھی ویسی مصطفیٰ ناراض تھی ویسی جو کچھ تھی ونجے خدا دی پاک بارگاہ جھوک ونجے پر منہ تے کالک نہ من لیں قیامت علی مرا فخر کلو تیرا ہی سر اچھا ہو سی میرے مصطفیٰ بھی فرمے سن اے میرا او امتی ہے جائے امت ہومن دا حق ادا کر دیتے اللہ دی پاک بارگاہ دعا اللہ حاضری قبول فرمائے